غریب باپ اور بیٹی کی شادی، مصباح کی کہانی۔ یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے جہاں احمد نام کا ایک غریب مزدور اپنی جوان بیٹی مصباح کے ساتھ رہتا تھا۔ احمد کی مالی حالت بہت کمزور تھی، لیکن اس نے مصباح کو بڑی محبت اور اچھی تربیت شکشا دی تھی۔ مصباح بھی بہت نیک، ہنرمند اور اپنے ابا کی لاڈلی تھی۔ مصباح کا رشتہ۔ قسمت سے مصباح کے لیے ایک اچھے لڑکے کا رشتہ آیا۔ لڑکا نیک تھا، پڑھا لکھا تھا اور ایک اچھی نوکری کرتا تھا۔ مصباح بھی اسے پسند کرتی تھی اور احمد کو بھی یہ رشتہ بہت پسند آیا۔ لیکن ایک ہی مشکل تھی، مائنس شادی کا خرچ۔ احمد کے پاس شادی کے لیے پیسے نہیں تھے۔ احمد نے کبھی بھی اپنی بیٹی کو اداس نہیں دیکھا تھا، لیکن اس رشتے کے بعد اسے مصباح کی آنکھوں میں ایک امید کے ساتھ ہلکی سی مایوسی بھی نظر آتی تھی، کیونکہ وہ اپنے ابا کی بے بسی کو سمجھتی تھی۔ ابا کی کوششیں۔ احمد نے اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ وہ صبح سے شام تک کڑی مزدوری کرتا، اوور ٹائم لگاتا، لیکن پھر بھی شادی کے بڑے خرچ کے لیے پیسے جمع کر پانا بہت مشکل تھا۔ اس نے اپنی پرانی زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بیچنے کی بھی سوچی، لیکن گاؤں میں کوئی خریدنے والا نہیں تھا۔ وہ پریشان رہتا، لیکن مصباح کے سامنے کبھی اپنی اداسی ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا۔ مصباح بھی اپنے ابا کی پریشانی دیکھ کر چپ چاپ اپنے کام میں لگی رہتی تھی تاکہ انہیں اور دکھ نہ ہو۔ گاؤں والوں کی مدد۔ ایک دن احمد کی پریشانی گاؤں کے امام صاحب اور کچھ نیک لوگوں کو معلوم ہوئی۔ امام صاحب نے جمعے کی نماز کے بعد احمد کی ایمانداری اور مصباح کے اچھے اخلاق کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک نیک بیٹی کی شادی کرنا بھی سبب خیر ہے۔ گاؤں کے لوگوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ سب مل کر مصباح کی شادی میں مدد کریں گے۔ کسی نے چاول دیے، کسی نے آٹا، کسی نے سبزیاں اور کچھ لوگوں نے نقد پیسے بھی دیے۔ گاؤں کی عورتوں نے مصباح کے لیے لباس اور زیور کا انتظام کرنے میں مدد کی۔ شادی کا دن۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دن آ گیا جس کا مصباح کو انتظار تھا۔ پورا گاؤں شادی کی تیاریوں میں لگا ہوا تھا۔ ہر طرف خوشی کا ماحول تھا۔ مصباح جب دلہن بن کر نکلی تو اس کی سادگی اور اس کی آنکھوں کی چمک دیکھنے لائق تھی۔ احمد اپنی بیٹی کو دیکھ کر اپنی خوشی کے آنسو روک نہیں پایا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے مدد بھیجی۔ بارات آئی اور شادی بہت سادگی سے، لیکن بڑے ہی پرتپاک، گرمجوشی ماحول میں ہوئی۔ لوگوں نے کھانے کا لطف اٹھایا اور دلہا دلہن کو دعائیں دیں۔ خوشحال وداعی۔ جب مصباح کی رخصتی کا وقت آیا تو احمد نے اسے گلے لگا کر بہت دعائیں دیں۔ مصباح بھی اپنے ابا سے لپٹ کر رو رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں اب اداسی نہیں، بلکہ ابا پر فخر، گرو اور نئے سفر کی امید تھی۔ احمد نے محسوس کیا کہ دولت شاید کم تھی، لیکن اللہ کی رحمت اور گاؤں والوں کی محبت اس سے کہیں زیادہ تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو خوشی خوشی ودا کیا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا جس نے اس کی لاز رکھ لی۔ سبق۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ کبھی کبھی سب سے بڑی دولت پیسے نہیں ہوتے، بلکہ نیک رشتے، انسانیت اور اللہ پر سچا یقین ہوتا ہے۔ مشکل وقت میں جب ہم ہمت نہیں ہارتے تو اللہ کہیں نہ کہیں سے ہماری مدد کا انتظام کر دیتا ہے۔